سامعین کرام، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ تمام سامعین و سامعات، اس مہینے کا پہلا خطبہ ہے، اور اس خطبے کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان کے اور روزے کے بعض اہم مسائل کے اعتبار سے انشاءاللہ کچھ باتیں دیکھیں گے۔ رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک نعمت عظیمہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے کے زمانے میں بہت زیادہ عمر ہوا کرتی تھی، ان کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، نیکیاں بھی زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 سال اور 70 سال کے بیچ کے ہیں، درمیان کے ہیں۔ اس مختصر مدت میں، اس کو مختصر مدت ہی کہیں گے، جس وقت ہزار سال کے لوگ ہوا کرتے تھے، 950 سال تک لوگ جیا کرتے تھے اور ان کی عمر بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 60 سال 70 سالہ یہ زندگی بہت کم ہے۔ لیکن ثواب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان دے کر بہت بڑی نعمت دی ہے، اور اس کے اندر بے شمار اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لفظ پر غور کیجئے، میں نے کہا بے شمار نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بے شمار کا مطلب کیا ہے؟ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو شمار کے لائق ہیں، گن سکتے ہیں ہم، یہ کام کرو اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ کام کرو فلاں اجر ملے گا۔ لیکن روزہ ان امور میں سے ہے، ان نیکیوں میں سے ہے جن کی نیکیاں بے شمار لا تعداد ہیں۔ بھائی میں اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں، اس کی دلیل بھی دینی پڑے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر جتنا چاہوں دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے دے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بے شمار اجر ملتا ہے۔ آپ کا اخلاص کتنا ہے، آپ کا تقویٰ کتنا ہے، کتنی خلوص اللہیت کے ساتھ آپ روزہ رکھ رہے ہو۔ ایسا تو نہیں قوم اور معاشرے میں دکھانے کے واسطے، ایسا تو نہیں ریاکاری کے واسطے، ایسا تو نہیں لوگوں کو بتانے کے واسطے اور اپنے آپ کو مومن کے زمرے میں شامل کرنے کے واسطے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا اخلاص کتنا ہے، آپ کے اندر للہیت کتنی ہے۔ میں جو آیت کریمہ بھی پڑھا ہوں، میں اس سے پہلے پڑھا میں نے، اس میں لاسٹ میں کہا لعلکم تتقون۔ یہ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، یہ روزہ ہمیں اللہ سے ڈرنا سکھاتا ہے۔ اگر رمضان کے اندر ہم اللہ سے ڈر گئے تو یقیناً انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینوں کے اندر بھی ہم ڈریں گے۔ لیکن اگر رمضان کے اندر ہی تقویٰ نہیں آیا، رمضان کے اندر ہی نیکیوں سے دور رہے، روزے سے دور رہے، تراویح سے دور رہے، عام نمازوں سے دور رہے، فرائض اور نفل اور سنتوں سے دور رہے، تو یاد رکھیں پھر 11 مہینے کا حال کیا ہوگا ہمارا۔ آپ اس میں اوسط لگا سکتے ہیں، ہمارا حال کیا ہوگا جب رمضان کے اندر ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، رمضان کے اندر تھوڑی سی تراویح نہیں ہو پاتی، رمضان کے اندر ہم بھوکے نہیں رہ سکتے۔ آپ یاد رکھو یہ بھوکا رہنا، یہ روزہ جو ہے، یہ امت مسلمہ کے اندر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نعمت دی ہے۔ روزہ کو کیا کر دیا؟ رخیص کر دیا، سستا کر دیا، آسان کر دیا، روزے کو آسان کر دیا۔ پہلے زمانے کے یا شروع اسلام کے روزہ کیسا تھا کہ اگر کوئی شخص افطار کر لیا تو افطار کرنے کے بعد اب اسے رات میں کچھ کھانے کی گنجائش نہیں ہے، پھر اس کے بعد دن بھر کچھ کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کا روزہ، افطار کیا تو افطار کے وقت ہی اسے افطار کرنا ہے، نہ رات میں کھا سکتا افطار کے بعد۔ لیکن ایک کنڈیشن اور بھی تھی، اگر اللہ نہ چاہے اگر آپ سو جائیں، آپ کو نیند آ جائے تو یاد رکھیں اس وقت کا افطار بھی آپ پر حرام ہے، پھر افطار بھی نہیں کر سکتے۔ روزہ تھے دن بھر، اب رات میں بھی رہو، پھر دن بھر بھی رہو، پھر اس کے بعد افطار کے ٹائم آپ افطار کر سکتے ہیں، مغرب کے ٹائم۔ اللہ اکبر، کتنا بار تھا، کتنا بوجھ تھا مسلمانوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے آسانی فرما دی۔ اور میں یہ بتا رہا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اتنا زیادہ مشکل آپ سوچ کر دیکھیں، ہم سوچ کر دیکھیں کہ اگر ہمیں ہمارے اوپر سے، ہمارے درمیان سے سحری کی سنت کو ہٹا دیا جائے۔ آپ غور کریں کہ افطار کے ٹائم ہم نے افطار کیا ہے، مغرب کے ٹائم، رات بھر کچھ نہیں کھا سکتے، سحری بھی نہیں کرنا ہے،
اور دن بھر کچھ نہیں کھانا، پھر اس کے بعد مغرب کے ٹائم پھر کھانا، 24 گھنٹے کا روزہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ایسا بھی روزہ رکھتے تھے، ایسا بھی روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آئیے وہ روایت پوری دیکھتے ہیں کیا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ فرماتے ہیں شروع اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب روزہ رکھتے تھے، کہتے ہیں افطار کا وقت آتا تو کوئی روزہ دار افطار کر لیتا، اور اگر پہلے سو جاتا افطار کرنے سے پہلے تو پھر رات میں آنے والی رات جو ہے پھر اسے کھانے پینے سے منع کر دیا جاتا تھا۔ ایک معاملہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، ایک صحابی ہے، صحابی کا نام ہے قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ، سعد سے قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ۔ دن بھر مزدوری کا کام، محنت کا کام، کھیتی باڑی کا کام کر کے آتے ہیں۔ حدیث اس طرح آتی ہے، کہتے ہیں جب روزے سے تھے افطار کا وقت ہوا تو اپنی بیوی کے پاس آئے، اپنی بیوی کے پاس آئے افطار کے وقت مغرب کے ٹائم، اور اسے پوچھا تمہارے پاس کچھ کھانے کا ہے، کھانے کا کچھ سامان ہے؟ یہاں بھی اگر رک کر تھوڑا سا دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ آج ہماری افطار کے دسترخوان پر تقریباً 10 قسم کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایسا نہیں کہ اللہ جو نعمت دے رہا ہے ہم سے کوئی نعمت چھین رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان جتایا ہے، اللہ نے احسان بھی نہیں جتایا ہے، بلکہ نعمت دے کر ہمارے اوپر چھوڑا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو، یہ آج 10 نعمتیں تم کو افطار مل رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید بڑھا دے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو اللہ فرماتا ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ اور اس وقت یاد رکھیں صحابہ کرام کے دور میں وہ اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ اے وہ بیوی بتاؤ ہمارے پاس تمہارے پاس گھر میں کچھ کھانے کا سامان ہے؟ بیوی جواب کیا دیتی ہے؟ بیوی کہتی ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کا۔ اللہ اکبر، شوہر روزہ رکھ کر آ رہا ہے، بیوی کو انتظام کرنا چاہیے تھا۔ ہم اور آپ ہوتے تو فوراً غصہ ہو جاتے، ہم اور آپ ہوتے تو ہو سکتا ہم میں سے بعض لوگ مارنے پیٹنے لگ جاتے، لیکن کہتے تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کا؟ کہا ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں، لیکن پھر بھی میں کسی کے پاس دیکھتی ہوں، اگر مل جائے تو میں لاتی ہوں کھانے واسطے۔ کسی دوسرے گھر میں جاتی ہوں تلاش کرنے کے واسطے، کوئی دے دے کھانے کے واسطے، اور کھانا بھی نہیں صرف روزہ افطار کرنے کے واسطے دے دے۔ بیوی جاتی ہے دیکھنے کے واسطے، اور تلاش و بسیار کے پاس کھانا پاتی ہے یا نہیں پاتی، لیکن وہ جب واپس آتی ہے تو دیکھتے ہیں قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ سو گئے۔ اللہ اکبر، سو گئے۔ بیوی نے کہا اے قیس تم محروم رہ گئے، تم محروم رہ گئے، کیونکہ حدیث اس طرح تھی، شریعت اس طرح تھی کہ اگر مغرب کے ٹائم افطار سے پہلے کوئی سو جاتا ہے، افطار کرنے سے پہلے رات بھر اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، پھر اس کے بعد صبح بھی اسے روزہ رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد افطار کے ٹائم یعنی مغرب کے ٹائم پھر افطار کرے گا۔ کہا اے قیس تم محروم رہ گئے۔ آخرکار سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق رات بھر بھوکے رہتے ہیں، پھر صبح روزہ رکھ جاتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ روزہ رکھ کر آئے، کچھ کھایا نہیں، ابھی کام کر کے آئے، محنت کر کے آئے، تھکے ہارے آئے، کچھ کھانے کو نہیں ملا، روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور رات بھر پھر ویسے روزہ، اور پھر صبح پھر روزہ رکھے۔ ظاہر سی بات ہے انسان تھے، انسان تو تھے، ہم بھی انسانی ہیں، مسلمان وہ بھی تھے، ہم بھی مسلمانی، مومن وہ بھی تھے، مومن ہم بھی ہیں۔ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ صحابہ تھے، وہ صحابہ تھے، اگر وہ آسمان ہیں تو ہم زمین کے خاک ہیں، ہم ان کے مطابق نہیں پہنچ سکتے، ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ جان جائے تو جائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں جانی چاہیے۔ آخرکار صبح ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے، روزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے واسطے، اللہ کا تقوی، اللہ کے تقوی کے حصول کے واسطے روزہ ہے۔ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر جاتی ہے کہ قیس بن سرمہ کا معاملہ ایسا ایسا ہوا اور وہ اتنے ٹائم بے ہوش ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر آسانی فرمائی، 2 حکم نازل فرمایا۔ ایک حکم اور بھی تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے، اگر کوئی شادی شدہ ہے، رمضان کے روزے کی رات میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ دن میں تو جانا ہی نہیں ہے، دن میں تو جانا ہی نہیں ہے، دن میں تو روزہ ہے، رات میں بھی نہیں جانا ہے۔ یہ صحابہ پر بڑا بار تھا، بڑا بوجھ تھا۔ یقین مانے کیا واقعی ایسا نہیں تھا؟ واقعی ایسا تھا، واقعی بوجھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے آسانی فرمائی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ اتار دی، اور اللہ فرماتا ہے
उहिल्ल लकुम लैलतुस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, ऐ सहाबा रोज़े की रात को अपनी बीवियों के पास जा सकते हो, अपनी बीवियों के पास जा सकते हो। हदीस में आता है, सही बुखारी की रवायत है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बड़े खुश हो गए कि रात में हम बीवी के पास जा सकते हैं। दूसरा हुक्म नाजिल हुआ, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। फरमाया एक अलग तरीके से, फरमाया अलग तरीके से, खाओ और पियो कब तक? जब तक सफेद धारी वाज़े ना हो जाए काली धारी से फज्र के टाइम। क्या मतलब हुआ? जब तक सुबह काजिब रहे, जब तक सुबह काजिब रहे आप खाना पीना रात भर खा सकते हो। कहां तक? इला तुलूइल फज्र, फज्र के तुलू होने तक, यानी अजान अव्वल वक्त में जो अजान होती है अजान तक क्या करो? वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना, यहां तक कि सुबह सादिक हो जाए तुम खाना पीना खा सकते हो। अगर कोई शख्स दिन में रोजा रखता है और रात भर खाता है, वो यकीन माने क्या, अगर रात भर खाता है, जैसे कि बहुत सारे लोग शब कद्र की 5 रातों में और ख़ासकर 27वीं रात में सिर्फ खाने की रात में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, बाकायदा मेला और भीड़ लगी रहती है, बिल्कुल ऐसा लगता है आज खाने पीने का दिन है। वकुलू वशरबू जो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसा लगता है 27वीं रात को अल्लाह ताला ने फरमाया वकुलू वशरबू, का आज रात भर खाओ पियो बस। मैं कहता हूँ अल्लाह के वास्ते तकवा तो पैदा करना ही है, लेकिन याद रखें ये रात सिर्फ खाने पीने की नहीं है। ये शब कद्र की जो रात आएगी ये इबादत की रात थी, लोगों ने इसे खाने पीने की रात बना लिया, लोगों ने इसे खाने पीने की रात बना लिया। लोगों ने इबादत करने की रात थी, लोगों ने इसे सिर्फ जागने की रात बना लिया। सिर्फ जागना है बस, कुछ भी करो, मोटरसाइकिल लेके फिरो, दोस्त अहबाब से किसी नुक्कड़ में जाके बात करो, चाय के होटलों में रहो, सिर्फ जागना है बस। नहीं नहीं, मकसद को आप भूल गए। हमने मकसद को बुला दिया। मकसद ये था कि शब कद्र में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए। बहुत सारी इबादत है, दुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इबादतों में मशगूल रह सकते हैं। आगे एक बात और फरमाया, फिर उसके बाद रोज़ा कहाँ तक रखना है? रोज़ा कहाँ से? सुबह सादिक से लेकर कहाँ तक? सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, फिर अपने रोज़े को रात तक पूरी करो, रात तक पूरी करो। और रात कब होती है? रात शुरू कब होती है? सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद। सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद तारीख बदल जाती है। सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद चांद निकल जाता है, तारीख बदल जाती है। अरबी की तारीख रात से शुरू होती है, रात से। इसलिए हम जानते हैं शव्वाल के वक्त जब चांद निकलता है हम तरावी सबसे पहले बंद कर देते हैं, और उसके बाद सुबह क्या, उसके बाद ईद उल फित्र होती है। रमज़ान के वक्त, रमज़ान जिस वक्त होता है, जिस वक्त चांद निकलता है, उसी के इशा के बाद फ़ौरन हम तरावी पढ़ते हैं। उसी के बाद तो अल्लाह तबारक ने क्या फरमाया? सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, अपने रोज़े को रात तक पूरी करो। जहाँ से रात शुरू होती है तुम्हारा रोज़ा ख़त्म, रोज़ा ख़त्म। इफ्तार करो ना करो, रोज़ा ख़त्म वहीं तक। लिहाजा हम सबको चाहिए कि सूरज डूबने के फ़ौरन बाद ही अजान दें और अजान के बाद ही फ़ौरन इफ्तार करें। वही वक्त होता है, वही वक्त होता है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। आगे फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वज़ाहत में फरमाया, दीन उस वक्त तक गालिब रहेगा जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे, क्योंकि यहूद व नसारा इफ्तार में ताख़ीर करते हैं। अल्लाहु अकबर। हदीस भी सुनन अबू दाऊद की हसन हदीस है, सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2353 नंबर की हदीस, सही हदीस है। क्या फरमाया? ताख़ीर मत करना, सूरज डूबते ही अजान दो, अजान देते ही फ़ौरन जो है इफ्तार करो, यानी सूरज डूबते ही इफ्तार करना है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह कहा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल को कहते थे पहाड़ी पर चढ़ जाओ और देखो सूरज डूब रहा कि नहीं, सूरज डूबते ही खबर देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज डूबते ही इफ्तार करना शुरू किया तो हज़रत बिलाल कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल, अभी तो उजाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार कर लिया, कहा सूरज डूब चुका है, उजाला भरे बरकरार, सूरज डूबते ही रोज़ा ख़त्म हो गया। आगे फरमाया सहरी के लिए, फरमाया इन्ना बिलालन युअद्दिनु बिलैलिन फकुलू वशरबू हत्ता युअद्दिन इब्नु उम्मी मक्तूम। एक अलग सुन्नत है। सुन्नत क्या है? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जिस वक्त अजान देते थे वो वक्त होता था सहरी का, सहरी का वक्त होता था। और जब अब्दुल्ला इब्नु उम्मे मक्तूम अजान दिया करते थे तो फजर का वक्त हुआ करता था। लिहाजा बहुत सारे लोग कहते हैं तहज्जुद की अजान, बहुत सारे लोग कहते हैं सहरी की अजान। आप कोई भी अजान कहो, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु सहरी के वक्त अजान दिया करते थे। और आज के ज़माने में भी अगर कोई शख्स मक्का और मदीना में जाए तो फजर से पहले अजान होती है,
فجر کے پہلے اذان ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ تو جو نئے جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید فجر کی اذان ہو رہی ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اذان ہونے کے بعد بھی کوئی سنت وغیرہ نہیں پڑھ رہا ہے اہتمام کے ساتھ اور جماعت وغیرہ میں کھڑی نہیں ہو رہی ہے، تب معلوم پڑتا ہے کہ اذان فجر سے پہلے والی اذان ہے. آج بھی سنت پر سعودی کے اندر یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر اور ہو سکتا ہے کئی جگہوں پر جو اس پر عمل کیا جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں ان بلالا یؤذن فکلوا واشربوا، بلال اذان دے تو کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دے دیں. مطلب کیا ہوا؟ یہاں تک کہ اذان دے دیں تب تک کھاؤ. کب تک کھاؤ؟ اذان تک کھاؤ، جب تک اذان نہیں ہو جاتی ہے. اور وہ اذان کب؟ اول وقت کی اذان. اول وقت کی اذان جس وقت اذان ہوتی ہے آپ سحری کھانا بند کر دو. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج اپنے معاشرے کے اندر 10-12 منٹ پہلے ہی لوگ بند کروا دیتے ہیں، 10-12 منٹ پہلے ہی. حدیث یہ ہے، اور حدیث بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 622 نمبر کی حدیث فرمایا یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے دے تب تک تم کھاؤ پیو. یہ سنت ہے. اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے افطار کو جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا. یہ حدیث باقاعدہ سحری میں تاخیر کرنا. کب تک تاخیر کرنا؟ جب تک اذان نہ ہو جائے. اذان تک. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دکھاتا ہے 4 بجے اٹھ کے 3:30 بجے اٹھ کے کھانا کھا کے پھر سو جاتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے پھر نماز کو آتے ہیں. یہ بوجھ اپنے اوپر یاد رکھیں. سونے کے بعد فوراً جاگنا یہ انسان پر بوجھ ہے. ایسا مت کرو، اپنے آپ کو راحت دو، اپنے آپ کو حدیث کے مطابق راحت دو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں تاخیر کرو، یعنی اذان تک کھا سکتے ہو آپ، اذان جب تک نہیں ہوتی، اور افطار میں جلدی کرو. یہ اسی طرح سے ایک بات اور لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سارے نوجوان کبھی کبھار دن میں سو جاتے ہیں. رمضان اور روزے کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، بہت اہم ہے یہ، خاص کر نوجوانوں کے لیے. سو جاتے ہیں اور انہیں احتلام ہو جاتا ہے. احتلام ہو جاتا ہے. اب یہ سوال بنتا ہے کہ احتلام ہو گیا تو روزہ برقرار ہے کہ نہیں؟ روزہ برقرار ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں اس کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں الصوم مما دخل ولیس مما خرج. روزہ وہ ہے جو کچھ اندر جاتا ہے، کھانے پینے کی جگہوں سے اندر جاتا ہے، کھانے پینے کی جگہوں سے اندر جاتا ہے، وہ روزہ ہے. ولیس مما خرج، اور جو باہر نکلتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے مثال کے طور پہ ایک نے سوال کیا کہ عالم صاحب ناخون کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اب یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو حدیث فرمایا اس کے مطابق آپ خود اس کا جواب دے سکتے ہیں. بال کاٹنے سے، سرما لگانے سے، عالم صاحب سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یاد رکھیں یہاں تک کہ ابھی 2 دن پہلے ایک مسئلہ گزرا کہ اگر کوئی شخص آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہے، کان کی بیماری میں مبتلا ہے، آنکھ اور کان میں دوا ڈالتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ اس لیے کھانے کی جگہ آنکھ اور کان نہیں ہے، ہاں ناک ضرور ہے، ناک سے پورے حلق کے اندر اور نیچے تک جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور دوسری بات، جب انسان کی کوئی مجبوری پڑ جائے، ڈالنا ہی ہے آنکھ میں، کان میں ڈالنا ہی دوا ضروری ہے، تو ایسے وقت بہت ساری ناجائز چیز بھی جائز ہو جاتی ہیں، ناجائز چیز بھی جائز ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے عورتوں کے مسائل بھی یاد رکھیں، خاص کر جو بھی لوگ ہیں خاص عورتوں کے مسائل یاد رکھیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے. اسی طرح سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حیض آتا تھا تو ہم روزے کی قضا کا حکم ہمیں دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے. نماز کی قضا نہیں ہے. یاد رکھیں انسانوں کے اندر صرف اور صرف عورت ہی وہ بالغہ عورت ہے جسے نماز میں چھوٹ دیا گیا ہے، مردوں کو کبھی چھوٹ نہیں دیا گیا. یاد رکھیں مردوں کو کبھی نماز میں چھوٹ نہیں ہے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں آدمی نماز چھوڑ سکتا ہے جب اسے حیض آتا ہو یا وہ شخص مر گیا ہو، تو 2 وجہ سے روزہ وہ جو ہے نماز چھوڑ سکتا ہے. اور اگر مرے نہیں ہے اور عورتوں کو حیض آتا، آدمی کو حیض نہیں آتا، یاد رکھیں آدمی کو ماہواری نہیں آتی ہے، تو دونوں چیزیں جب نہیں ہے تو آدمیوں کو پھر کبھی نماز معاف نہیں ہے. نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے نماز پڑھو، نہیں بیٹھ سکتے سو کر نماز پڑھو، بے ہوش ہو گئے بعد میں نماز پڑھو، سو گئے بعد میں نماز پڑھو، بھول گئے جب یاد آئے تو نماز پڑھو. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان میں اللہ توفیق دیتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہمارے اوپر ہے. الحمدللہ بہت سارے نمازی ہوتے ہیں، دو رائے کوئی نہیں ہے اس میں. الحمدللہ ہم سب کو
اسی طرح جس طرح رمضان کے اندر اور جمعہ کے اندر جس طرح ہم جمع ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے. اور یہ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ وہ آخری حدیث میں پیش کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے. بہت ساری دعائیں ایسی ہیں ہماری رہ گئی ہیں، بچی کا نکاح نہیں ہو رہا، بچے کا نکاح نہیں ہو رہا، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، شدائد ہے، تکلیف ہے، کہاں حاجات رکھیں. بہت سارے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جاتے ہیں. زندگی وقف کر دو، کبھی کچھ نہیں ہونے والا، یاد رکھو. کسی اور کے پاس جا کر دعا کرنا، زندگی وقف کر دو، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، کبھی کچھ نہیں ہونے والا. وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا کرتا ہے. فعال لما یرید، جو اللہ چاہتا وہی کرتا ہے، لہذا وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. پتھروں سے مانگو تو بھی دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن یہ شرک ہے، یاد رکھیں. کسی غیر کے سامنے سجدہ کرو، یاد رکھو دینے والا اللہ ہی ہے. آپ کا عقیدہ گڑبڑ ہے، عقیدہ گڑبڑ ہے. کہ ہم جانتے ہیں دنیا کے سارے لوگ مل کر، انسان و جنات مل کر اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا جتنا اللہ چاہتا ہے. دنیا اور سارے کے لوگ مل کر، جنات و انسان مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. ایک جھاڑ کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، مگر اللہ کی اجازت سے. یاد رکھیں. آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے تین شخص کے بارے میں، ثلاث دعوات مستجابات. تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعوات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، جن کی پکار کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، جن کی باتوں کو، جن کی دعاؤں کو، جن کی التجاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. کیا ہم ان تین چیزوں کے تین لوگوں میں سے ہیں؟ اگر ہے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ضرور التجا کریں. اپنے واسطے کریں، اپنے ماں باپ کے واسطے، اپنے استاد کے واسطے، اپنے بہن اور بیٹیوں کے واسطے، اپنی اولادوں کے واسطے، اور اپنے اہل و عیال، اور اسی طرح سے دنیا کے سارے مسلمانوں کے واسطے دعا کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز فرمائی. پہلے لوگ کون ہیں؟ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. اچھا، ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو رد نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہاں تو ہے قبول کر لیتا ہے، ایک حدیث کے اندر ہے لا تردو. تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، دعا کو واپس نہیں کرتا. آپ دعا تو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول کریں، لیکن ہاں کون سا پہلا کیا ہے؟ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. الحمدللہ ہم میں سے تقریباً سب لوگ روزہ دار ہوں گے. یہ موقع غنیمت سمجھے اس کو، بہت بڑی نعمت ملی ہمیں، بہت بڑا ہتھیار ہمیں ملا ہے. بہت ساری چیزیں موقوف پڑی ہیں، بہت سارے گھریلو مسائل ہیں ہمارے اندر، لیکن یاد رکھیں یہ چانس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سنہرا دیا ہے، بہت بہترین گولڈن چانس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. کیا؟ دعوت الصائم. روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. دوسری چیز ودعوت المظلوم. ایک ظالم ہوتا ہے اور جس پر ظلم کیا گیا وہ مظلوم ہوتا ہے. ودعوت المظلوم، جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ اگر دعا کر دے سال بھر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اور اسی طرح سے ودعوت المسافر. بس اوقات ہم مسافر ہوتے ہیں، یاد رکھیے اگر آپ یہاں سے کوٹا بھی جاتے ہیں آپ مسافر ہو گئے، اور آپ جب مسافر ہو گئے تو یاد رکھیے جب بھی آپ سفر میں دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا. لا ترد، اللہ رد نہیں کرے گا. مستجابات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے گا. تو ہم الحمدللہ ابھی روزے دار ہیں. ہم 24 گھنٹے کے اندر یا کم سے کم روزے کی حالت میں 12 گھنٹے کے اندر جتنا بھی گھنٹہ گزرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھیں، اپنی شدائد کو، اپنی تکلیفات کو، اپنے بیوی کے مسائل، بچوں کے مسائل، گھریلو مسائل، ماں باپ کے مسائل، مسلمانوں کے مسائل، جو بھی مسئلہ آپ کے پاس ہے. اور یاد رکھیں مسائل ہوتے ہیں. اگر آپ گھریلو آدمی ہیں تو مسائل آئیں گے، بزنس کے مسائل آئیں گے، نوکری کے مسائل آئیں گے، بے شمار مسائل آئیں گے. لوگ آپ کے پاس دعا کروانے آئیں گے، وہ مسئلہ لے کر آئیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ بہت سنہرا موقع ہے، یہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رمضان کے اور روزے کے مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کی عظمتوں، روزے کی عظمتوں، وسعتوں، برکتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سے بیماروں کی بیماری کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں سے مقروض قرض عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں سے پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں سے بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.